ہوگا. اب ہم اگلے کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا مزید کراس ہے سوال، اور ظاہر ہے کہ یہ سوال آئے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے کچھ ذمہ داران یا نگران جب وہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کے کاروبار میں بڑی ترقی دیکھتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں یا بعضوں کا ترقی کر جاتے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیسے ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کام کیا تو اس کی برکت ہے. یہ کیسی برکت ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے؟ یہ اصول یاد رکھیں کہ نیکی میں برکت ہے اور گناہوں میں نحوست ہے. تو گناہ میں آپ بولو کہ نہیں، گناہ گار تو بڑا مالدار ہوتا ہے. نمرود بڑا مالدار تھا اور پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی. تو آپ بولو کہ تو تھا ہی مطلب یعنی کہ نان مسلم. تو یہ تو برکت، یہ برکت نہیں ہے، یہ مطلب اس کے لیے تباہی ہے. قارون کا خزانہ مشہور ہے، بہت بڑا مالدار تھا، لیکن وہ زمین میں دھس گیا اور اس کا خزانہ اس کے سر پر ساتھ میں دھسا جا رہا ہے. تو برکت نیکیوں میں بھی برکت ملتی ہے. کبھی مالی اعتبار سے حلال روزی کی صورت میں کسی کو برکت مل گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نے اگر دیا ہے تو مال مطلقاً برا تو نہیں ہے نا. جس کا مال حلال ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے وہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بال بچوں کی سیوا کرتا ہے. یہ مال تو بڑا کام کی چیز ہے، جبکہ ہو حلال اور رضا الہی کے لیے اس کا ہو استعمال. باقی 2 نمبر کا مال تو پھر 2 نمبر کا وہ جہنم میں لے جائے گا. جیسے رشوت کا مال ہے یا چوری کا مال، یا مطلب یہ کہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر جو کاروبار چمکاتے ہیں اپنا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر جو مال حاصل کیا، ظاہر ہے وہ تو گناہ کے کام ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. تو اگر کوئی مالدار ہو گیا ہے اتفاق سے تو سب تو مالدار نہیں ہوئے الحمدللہ. ویسے بھی میں تسلی کی لیے کروں، دعوت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور جتنا بھی چندہ ہوتا ہے نا، چاہے 1 روپے کا چندہ بھی اگر کوئی بھی علاقہ کرے گا نا، اس کے لیے یہی سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کی مالیات کو جمع کروائے گا. اپنی مرضی سے اس 1 روپے کو وہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس نے ایک تنظیمی قانون کی خلاف ورزی کی، اور اگر وہ 10 20 100 50 روپے اس طرح کر بھی گیا وہ تو مالدار تھوڑی ہو جائے گا. اتنا تو دعوت اسلامی کسی کو کھانے نہیں دے گی. کا سسٹم الحمدللہ ثم الحمدللہ مضبوط ہے. آپ کا جب چیز آئے آپ معلومات کر لیں. حضور یہ بات تو چلیں آپ نے کلیئر کر دی کہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک ہے اور حساب جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور اس طرح کوئی چندہ نہیں کھا سکتا. لیکن کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بڑا آگے بڑھ کے چندہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ کمیشن دیتے ہیں آپ جو چندہ کرنے والے ہیں کہ بھائی اتنا پیسے لاؤ گے تو اتنے پیسے ملیں گے. تو شاید اس وجہ سے مالدار بن گئے ہوں کہ کروڑوں روپے جمع کیے تو لاکھوں مل جائیں گے. نہیں الحمدللہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو چندہ کرے اس کو کوئی پرسنٹیج ملتے ہوں یا کھالے اکٹھی کرے قربانی کی، تو اس کو کوئی ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے ہمارا. بس اللہ پاک اس کو نیکیاں دیتا ہے. واہ. اور جس کو نیکیاں دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو دنیاوی طور پر بھی ترقی مل جائے، برکتیں مل جائیں کہ اپنے مطلب ایک آسان زندگی وہ گزار سکے. ہم کچھ نہیں دیتے یعنی آپ اس طرح چندہ کرنے والے کو. یعنی آپ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ کسی بھی مذہبی آدمی کو، مسجد کے امام صاحب ہیں یا کوئی نیک آدمی ہے یا مذہبی آدمی ہے، اگر اس نے گاڑی لے لی یا وہ حج پہ جا رہا ہے یا وہ کوئی اس نے خرچہ کیا تو اس پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. نہ میرے کو تو اعتراض ہوتا تھا کہ تم ہر سال حج کے پہ کیسے پہنچ جاتے ہو. میں نے جواب دیے اس کے. الحمدللہ مجھے اللہ کے بندے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں پیسے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک سے زیادہ اسلامی بھائی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے جاؤ، ہمارے پیسوں سے جاؤ. تو یہ اللہ نے ان کے دلوں میں عزت ڈالی ہے، اس نے زن ان کا. تو الحمدللہ کبھی بھی 1 روپیہ بھی میں تو دعوت اسلامی میں مدنی چینل پر جو بولتا ہوں یا اتنا جو بھی اللہ کی رحمت سے مطلب میں دعوت اسلامی سے کبھی بھی میں نے تنخواہ نہیں اٹھائی، 1 روپیہ بھی نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی سے میں نے نہیں لیا. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں مدنی مذاکرے میں چائے کے کپ آتے ہیں، میں نے اب تک تو یاد پڑتا ہے میں نے کبھی دعوت اسلامی کی چائے نہیں پی. میں ہماری چائے میں بھی چائے پیتا ہوں، ہماری اپنی بن کر آتی ہے چائے. میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اور ایک تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں دعوت اسلامی کے چائے پی لوں اور دعوت اسلامی کی بریانی کھا لوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ثواب جو ہے وہ بھی کٹ ہو جائے. تو اللہ کے لیے کرنا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی سے کوئی مالی فائدہ نہ ملے اور نہ لیا جائے. دعوت اسلامی میری ہے الحمدللہ. اپنی دکان سے کوئی تنخواہ لے گا، اپنے گھر سے کوئی تنخواہ لے گا، تو دعوت اسلامی تو میرا گھر ہے الحمدللہ. تو
یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بدگمانی جو ہے وہ ہمیں کسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی غیبت سے کم حرام نہیں ہے. بدگمانی تو بہت کی جا رہی ہے. یہ مطلب یہ مالدار کیسے ہو گیا اور اس کے پاس یہ تو بھیک منگا تھا, یہ تو عالی شان پلازے میں کہاں رہنے لگا. یا اپنے یار ان کاموں آپ کیوں کوئی پابند نہیں ہے, آپ مکلف نہیں ہے, پانجی کرو سانجی تھی. اردو میں ایک کہاوت ہے, یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. ہمیں بس اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے. تو یہ غور کرتے رہیں کہ یہاں ہم کیسے مقبول ہوں ان درباروں میں. اس پر تنقید, اس پر تنقید بلا وجہ, اور مطلب شبہ اور شک اور وہم اور تہمت اور بدگمانیاں, نہیں, یہ سب پھنسا دیں گے آخرت میں. ایسے کام ہمیں نہیں کرنا. آتے ہیں وسوسے, آدمی ٹال دے اس کو.